جو عرب ہیں وہ عاد اور سمود کی بستیاں ان کے قریب ہی تھیں، اور جب وہ ٹریول کر کے جاتے تھے سیریا کی طرف تو وہ ان بستیوں سے گزرتے تھے اور وہ ان کے کھنڈرات کو دیکھتے تھے، اور وہ یہ بھی سمجھ پاتے تھے ان کھنڈرات کو دیکھ کر کہ کسی زمانے میں یہ بڑی عالی شان جگہ تھی جہاں پر یہ لوگ رہتے تھے، لیکن اب ان کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ تو یہ نشانی اللہ تعالیٰ اسی لیے چھوڑتے ہیں تاکہ وہ انسان کو اس کی حقیقت بتا سکیں کہ یہ ہے انسان کی حقیقت۔ تو یہ تو ایک بریف سا انٹروڈکشن یا ریکیپ تھا اس بات کا کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پر ہی دوبارہ واپس آتے ہیں، تو اس میں یہ کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کہہ لیں کہ ٹوٹلی چینج ہو گئی ہے، وہ اب ایک نبی بن گئے ہیں، تو اس کے ڈفرینٹ سٹیپس ہیں جس سے وہ گزرے ہیں۔ نبیوں کی یا رسولوں کی جو دعوت ہے وہ نارملی 3-4 سٹیپس ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ ایک پیٹرن سے فالو کرواتے ہیں رسولوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف بھی انہی سٹیپس سے گزری، تو اس میں پہلا سٹیپ ہوتا ہے انذار۔ انذار کا مطلب ہوتا ہے الرٹ کرنا، الارم کرنا، متنبع کرنا۔ تو وہ آپ پہلے کلوز سرکل میں لوگوں کو متنبع کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ پوری عوام کو اس سے خبردار کیا جاتا ہے، اسے انذار عام کہیں گے کہ سب لوگوں کو اوپنلی تبلیغ کرنا یا اللہ تعالیٰ کا میسج دینا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے مختلف دلائل اور نشانیوں کے تھرو قوموں کو سمجھاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بس پہلے ہی دن وہی آئی اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے کافر کہنا شروع کر دیا، تیسرے دن سے عذاب کا کہنا شروع کر دیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 900 سال تک تبلیغ کرتے رہے، پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے تو بڑا لمبا ٹائم انہوں نے وہاں پر گزارا، اور پھر وہ مختلف نشانیاں آئیں جس کا ذکر سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ کبھی وہ آ جاتے تھے، مینڈک آ جاتے تھے، ہر طرف مینڈک ہی مینڈک ہو گئے، پھر وہ پانی میں ہر چیز میں، پھر فرعونیوں کی قوم آ کر کہتی تھی کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ یہ ہٹ جائے تو ہم مان جائیں گے، پھر اسی طرح ان کے مختلف جو ٹیسٹس کہہ لیں وہ آئے، وہ خون کا تھا، پانی بھی خون بن گیا، پھر ٹڈیوں کا تھا، پھر جوؤں کا تھا، تو مطلب مختلف نشانیوں سے جو اس ٹائم کے لیے اپروپریٹ تھیں وہ سمجھایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے، تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف بھی انہی سٹیپس سے گزری۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ حضرت نوح کے معاملے میں بھی جیسے یہی ہوا، جسٹ فار دا سیک آف نالج شیئر کری ہوں کہ پوری جو سورہ نوح ہے وہ چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اس میں سب بتا دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کر رہے ہیں، اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو سمجھایا دن میں بھی اور رات میں بھی، اور کھلے بھی اور چھپے بھی، یعنی سیکرٹ میٹنگز بھی کی، ایک ایک بندے سے جا کر بات بھی کی، پورے گروپ سے بھی میں نے کمیونیکیٹ کیا، ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچایا۔ پھر لیکن جب انہوں نے نہیں مانا تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ کشتی بنائی، اور اس پر جو ہے وہ ایک طرح سے حضرت نوح علیہ السلام اس پر ہجرت کر گئے، یعنی اس جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس جگہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کے معاملے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو مشن تھا ابھی ان کا وہ پورا نہیں ہوا تھا، کیونکہ یہ جو ٹائم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتا ہے کہ کب آپ نے کلوز سرکل کو بتانا ہے، کب آپ نے پوری نیشن کو ایڈریس کرنا ہے، اور کب اب ٹائم آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب نشانیاں ہر چیز کھول کر واضح کر دی، اس کے باوجود بھی لوگ نہیں مان رہے، تو اب آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ وہ بھی اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ٹائم ہوتا ہے، لیکن ہم نے قرآن پاک میں دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام سے تھوڑی سی جلد بازی ہو گئی اس معاملے میں، اور وہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے اس جگہ کو اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو پھر ایسے سمجھیں کہ ان کا مشن تو پورا ہی نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں واپس بھیجا، اور ایک کہہ لیں تھوڑا سخت ٹائم ان کے اوپر وہ گزرا۔ وہ بھی ایک طرح سے کہہ لیں کہ ان کی تربیت ہو رہی تھی کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں حکم آیا تو مشن کو کوئٹ نہیں کر سکتا نبی۔ تو وہ پھر انہوں نے اس پر اللہ تعالیٰ سے سوری کی، اور پھر دوبارہ اپنی قوم کے پاس گئے، اور پھر دوبارہ انذار کیا، اور وہ قوم بھی مان چکی تھی عذاب کو آتے ہوئے دیکھ کر۔ تو یہ ڈفرینٹ سٹیپس ہیں، ایک سٹیپ ہے انذار کا، کلوز سرکل، پھر اس کے بعد گریٹر سرکل پوری نیشن، انذار عام جیسے کہیں گے، اور پھر اس کے بعد ہجرت اور برات۔ برات کا مطلب کہ بس اب کہہ لیں کہ وہ ڈس اون کر دیا جاتا ہے اس نیشن کو، کیونکہ ہر نشانی دیکھنے کے بعد بھی جب وہ نہیں سمجھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی میسج اسی طریقے سے سٹارٹ ہوا، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ
آپ کی وائف، آپ کے بیسٹ فرینڈ حضرت ابوبکر، حضرت علی، اور بہت جو قریبی سائیکل تھا ان کا جو فرینڈ سرکل، انہوں نے ایکسیپٹ کیا اس دعوت کو۔ اور آپ یہ بھی نوٹ کریں گے جب آپ قرآن پاک کی کوئی صورت پڑھیں گے، خاص طور پر جو 30th اور 29th سپارہ ہے نا، اس میں آپ کو پڑھتے ہوئے ہی سمجھ آ جائے گی کہ کیا یہ انیشل فیز کی صورتیں ہیں یا یہ لیٹر آن کسی لیٹر فیز کی صورتیں ہیں۔ تو بالکل سٹارٹ میں جو صورتیں آتی ہیں اس میں آپ نوٹ کریں گے کہ بہت سافٹلی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، جو انسان کے اندر کا انٹلیکٹ ہے اس سے مختلف مثالوں کے تھرو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس طرح کی باتیں ہیں جو بالکل جنرل ہیں، جس میں کسی کا ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی انسانوں کی ڈیلی لائف سے جو ہے وہ اس کی مثالیں دے رہے ہیں۔ اس کی اگزامپل اگر دیکھنی ہو تو سورہ نبا آیت نمبر جو سورت نمبر 78 جو ہے، اسی طرح سورت نمبر 79، سورہ نازیات، سورہ شمس 91، سورہ لیل 92، سورہ زلزلہ، سورہ عادیات، یہ مختلف صورتیں جو 30th پارے کی ہیں، ان میں سے کچھ کو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ جیسے فار ایگزامپل اگر ہم سورہ نبا کو دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس چیز کے بارے میں کوسچن کریں، یعنی یہ ایسے دن کے بارے میں یا ایسی خبر کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں کوسچن کر رہے ہیں، جبکہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے زمین کو بنایا اور کس طرح سے پھیلا دیا، آسمانوں کو کس طرح سے کیلوں کی طرح، میخوں کی طرح گاڑا ہے، اور ہم نے تمہیں پیئرز میں بنایا ہے، تمہاری رات کو سکون کا ذریعہ، تمہارے دن کو کمانے کا ذریعہ بنایا، یعنی جو انسان کے ارد گرد کی نشانیاں ہیں جو عرب کو نظر آتی تھیں، ان کو اگزامپل بنایا، یعنی اب دیکھیں ان کا کینوس ہی اتنا تھا، ان کی کہہ لیں کہ روشناس ہی وہ بس انہی چیزوں سے ہوئے ہوئے تھے، کوئی بڑی بلڈنگز نہیں تھیں، کوئی سائنٹیفک ڈسکوریز نہیں تھیں، تو جو ان کی ڈیلی لائف تھی اللہ تعالیٰ نے اسی کو ایڈریس کیا ہے۔ اب آج کے لوگ پھر اس کو مذاق کا ایک نشانہ بناتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ بس اس طرح کی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے چارہ اگایا، ہم نے درخت بنائے، تو جو ایڈریسیز ہیں ان کی انٹلیکٹ کے مطابق ہی بات کی جائے گی اور انہی کے طریقے کی مثالیں بھی دی جائیں گی۔ آج اگر کوئی نبی آتے تو یقیناً وہ سائنٹیفکلی ان لاز کے تھرو ان چیزوں کو سمجھا رہے ہوتے۔